یزید ابن معاویہ سے متعلق جو ناصبی یا یزیدی لوگ 10 جھوٹے دفاع کرتے ہیں، میں انشاءاللہ انہیں کور کروں گا۔ میں نے مختلف ویڈیوز میں ان کے جھوٹ کے پکڑے ہیں، لیکن ایک جگہ ریکارڈنگ میں یہ آ جائیں گے اور تازہ تازہ ذرا ان کو خوراک بھی مل جائے گی۔ محرم کا ایک مہینہ ہے، ایک ماحول بھی بنا ہوا ہے، وہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں یہ 10 جھوٹے دفاع ان کے بیان کروں گا جو امت کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ جب یہ پھنس جاتے ہیں ان کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے دینا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شیطانی چالوں پہ غلبہ پانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ پہلا جھوٹا دفاع یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بنو امیہ کو یا یزید ابن معاویہ کو ڈسکس کرنا یہ کوئی جنت یا جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ واہ، کل تک تو آپ لوگ شیعہ کو جہنمی ڈکلیئر کرنے کے لیے ہمیں خود ہی بتاتے تھے کہ سیدنا علی کا قول ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، نبی الاسلام سے بھی ثابت ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے۔ جو حضرت علی کا قول صحیح سند سے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، اور شیعہ کے ہاں بھی نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ قول موجود ہے۔ یہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے یعنی مجھے بنیاد بنائیں گے۔ اس میں حضرت علی کا قصور نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہودیوں نے ان کو گالیاں دی اور کرسچنز نے ان کی شان بڑھا دی۔ تو مجھے بنیاد بنا کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ کل تک یہ سارے مولوی ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھا یہ 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، تو محبت میں غلو کرنے والے یہ شیعہ رافضی ہیں۔ جب ہم پوچھتے تھے یہ دوسرے کون ہیں، اللہ معافی دے آپا، نہیں وہ خارجیوں کا ایک گروہ تھا نا۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے قیامت تک نکلیں گے یہ خارجی، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا۔ شیعہ قیامت تک ہے، رافضی قیامت تک ہے، اور ناصبی جو حضرت علی کے دور میں ختم ہو گئے سرکار، وہ بھی قیامت تک ہے۔ اصل میں وہ آپ خود ہو نا، آپ سے مراد سنیوں میں اس قسم کے لوگ ہیں، شیعہ میں بھی اس قسم کے غالی رافضی موجود ہیں۔ دونوں کو اپنے گھروں کی صفائی کی ضرورت ہے۔ تو کل تک تو ہماری جہنم اور جنت جڑی ہوئی تھی انہی چیزوں کے ساتھ۔ اب جب کھرا آپ کے گھر بھی نکل آیا تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی ہماری جہنم یا جنت کے ساتھ ہے۔ بالکل ہے جی، المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، خانہ کعبہ شریف میں پوری زندگی، اور روزے رکھتا رہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جہنم اور جنت تو جڑی ہوئی ہے، ایمان جڑا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں تو جناب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ کسی سنی کو یہ حدیث بھیج دیں مسلم شریف کی، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، آگے دیکھیں وہ پھدکتا کیسے ہے۔ یا کسی سنیوں کی مسجد میں، بریلوی ہوں دیوبندیوں والے حدیث ہوں، ایک چارٹ پہ یہ حدیث لکھ کے نیچے لکھے صحیح مسلم 240 لگا دیں، شام تک وہاں ہنگامہ نہ کھڑا ہو، مجھے پکڑ لیجیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہی جعلی روایت بنا کے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں لکھ کے لگا دیں بغیر والے کے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کس قدر غیر محسوس طریقے سے ناسبیت آئی ہوئی ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، اس نے چشمہ دوسرا لگایا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم دونوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، خواہ وہ رافضی ہوں شیعہ میں موجود یا ناصبی ہوں سنیوں میں موجود، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے اندر۔ جھوٹا دفاع نمبر 2، یہ اکثر علماء نا روب ڈالتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں طارق جمیل صاحب، انہوں نے بھی، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے، اور میری ان کے ساتھ کئی ایک پرسنل ڈسکشن ہے بنو امیہ کے اوپر، میں وہ بتانا نہیں چاہتا، انہیں سب کچھ پتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دلیری دکھانا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں یہ آیت کوٹ کی جو یہ سارے صدیوں سے کوٹ کر رہے ہیں اپنے بنو امیہ کے بابوں کو بچانے کی خاطر، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو کہتے ہیں ہم سے کہاں پوچھا جائے گا یہ کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم سے کوئی قیامت کے دن اس قسم کا سوال نہیں ہونا۔ اور آیت کو مس کوٹ کر، یہ آیت پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ 2 دفعہ آئی ہے سورۃ البقرہ میں، پہلے پارے کے بالکل اینڈ پہ۔ وہ کانٹیکسٹ دیکھیں کیا تھا، کانٹیکسٹ یہ تھا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آ جائے گی، نصرانیوں کا بھی یہ کہنا تھا ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک
امت تھی نیک امال کرنے والی, اس میں امپلائڈ تھا, وہ گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو نیک امال انہوں نے کیے وہ اپنے ساتھ لے گئے, تمہارے لیے تمہارے نیک امال ہے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی, تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا نیکیاں کی. برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا. لہا ما کسبت, اگر یہاں ہوتا نا علیہا ما کسبت, تو پھر وہ گناہوں والا آنا تھا کہ ان پر ان کی برائیوں کا وبال اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال. تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا برائیاں کی. یہاں نیک امال کا ذکر تھا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے نیک امال کیے, وہ اپنے امال ساتھ لے کے تم سے تمہارے امال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان ظالموں نے کس طرح مس کوٹ کیا قرآن کی تعریف کی. پرانوں نے بھی کی, آج والے آج تک کر رہے ہیں, حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر تھا. تلک امت قد خلت, یار یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ تلک امت قد خلت نہیں ہے. تمہاری نظر میں قرآن میں ان کی غیبت کیوں آئی ہوئی ہے؟ تم جن کو بچا رہے ہو وہ تو سنگل صحابی ہیں, اور وہ بھی 3 بندے ہی ہیں جن کے پیچھے تمہیں ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی صحابہ کے خراب بولتا ہے. اللہ کے بندو, 1,00,000 صحابہ میں سے 3 بندے اگر کوئی کام کریں تو صحابہ ہو گئے وہ, اور باقی جو ان کے خلاف ہیں وہ صحابہ نہیں ہے, وہ تو خلفائے راشدین ہیں. 3 بندوں کا مسئلہ تھا, معاویہ ابن ابی سفیان, مغیرہ ابن شعبہ, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم تو احترام سے نام لیں گے, ان کو پورے صحابہ بنا دیا انہوں. اور دوسری طرف خلفائے راشدین, اصحاب بدر, اصحاب شجرہ, جو ان کی وجہ سے شہید ہوئے, قتل ہوئے, یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم کہتے ہیں احترام اپنی جگہ, لیکن غلط ہے. یہ تو سنگل صحابی تھے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ڈبل صحابی ہیں. حضرت یعقوب ان کے والد کے بھی صحابی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے قرآن میں, ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ غیبت ہوگی. اللہ کو نہیں پتا تھا تلک امت قد خلت. اللہ نے قرآن میں اس لیے نازل کیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو. ہمارے باپ کی غلطی اللہ نے 7 جگہ ذکر کر دی, اور سورۃ الاعراف میں یہاں تک کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم, دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے, تمہیں نہ ورگلا دے. ان کے کپڑے اتروا دیے تھے شیطان نے, یہ بھی الفاظ ہے. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام تلک امت قد خلت نہیں تھے؟ جی تاریخی باتیں, اور جناب قرآن میں بھی تاریخی لکھی ہوئی ہے. تاریخی باتیں نہیں حدیث کی کتابوں میں ہے. قرآن میں جو تاریخ آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہے تاریخ, وہ صرف تاریخ نہیں ہے, وہ حدیث ہے. حدیثوں کے ساتھ ذکر ہوئی ہوئی ہے. یہ 2 نمبریاں کر رہنا چھوڑ دیں. پھر اسی کانٹیکسٹ میں جو غدیر خم کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے خطبہ دیا, آلموسٹ مکے سے مدینے آتے ہوئے, خم نامی ایک گاؤں میں. الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ ہے اللہ کی رسی. جو یہ کہتے ہیں جی وہ رسی میں اتنے بل ہوتے ہیں, ایک بزرگوں کا بل ہے, ایک فلاں کا بل ہے, اور لے جاؤ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے. تو اڈی تشریحاں, تو اڈیاں تفسیراں, تو اڈے منہ تھے. پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا, یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اسی حدیث میں پھر موجود ہے, زید بن ارقم کہتے ہیں یہاں اہل البیت سے مراد آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس ہے, کیونکہ تابعین نے کہا امہات المومنین, ان کا امہات المومنین بھی ہے, لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے, وہ بھی اہل البیت ہے. پھر ایک روایت میں مسلم شریف میں ساتھ ہی آیا کہ بیوی کیسے اہل البیت ہو سکتی ہے, یہ اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک وہ خامند کے عقد میں ہو. جب خامند اسے طلاق دے دے, اگرچہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی, لیکن زید بن ارقم کو اترنا پڑا اس لیول پہ اس وقت کے ناسبیوں کو جواب دینے کے لیے کہ اصلاً اہل البیت دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں, بیویاں اصلاً اہل البیت نہیں ہیں, وہ اس وقت تک اہل البیت ہیں جب تک عقد میں ہو. اور الحمدللہ ساری بیویاں دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں الحمدللہ, لیکن یہ بات کھولنی پڑی. تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی ڈر جانا. اس زمانے میں اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ تھا کہ مولا علی کا ساتھ دیا جاتا جنگ صفین میں, اور کربلا میں سیدنا حسین کا. اور آج اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ آج جو بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں انہیں ایکسپوز کیا جائے. اس زمانے میں ہم ہوتے تو حضرت علی اور حسین ابن علی کے ساتھ مل کر تلوار اٹھا لیتے ان کے دشمنوں پر. آج تم ہمیں اپنی زبانیں بھی نہ کھولنے دو, ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں. توحید اللہ کے فضل سے قرآن والی بیان ہو رہی ہے. غدیر خم پہ قرآن تھا پہلی چیز. ہماری جیسی واضح توحید لگی لپٹی باتوں کے بغیر کبھی کسی نے نہیں بیان کی. اہل حدیث کی بھی جرت نہیں ہوئی اس قسم کی توحید بیان کرنے کی. 0 ٹالرنس ہے.
تو غدیر خم پہ صرف قرآن نہیں تھا، اہل البیت، اس لیے ہم نے اہل البیت کا دفاع بھی پکڑ لیا. ہم آدھی حدیثیں نہیں پکڑتے، پوری حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تیسرا جھوٹا دفاع وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر. جھوٹ بولنا بند کریں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 2018 میں جو کچھ ہوا پاکستان میں، زبردستی ایک بندہ مسلط ہوا ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر، اور پھر سٹوری ریپیٹ ہوئی 2024 میں، ایک اور بندہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ پہ ہم پہ مسلط ہو گیا. آج تک یہی ہو رہا ہے. تو بنو امیہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تلوار کے زور پہ سب کچھ ہوا. نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں، صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. یہ وہ تقریر کر رہا تھا. امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے، وہ بڑے سخت تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا. وہ اگلے جملے کیا تھے وہ بعد میں بتاتا ہوں. آپ اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی. وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی. پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جسے پتا چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی. مروان نے کہا گرفتار کرو اسے، پکڑ لو اس کو. وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے.